کافی عرصے سے پریشان ہوں، گھر میں جنات بہت پریشان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل بتائیے۔ جواب، اس کا حل یہ ہے کہ نماز کی پابندی، قرآن شریف کی تلاوت، صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، گھر میں داخل ہو کر گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے تھے۔ نمبر 3، سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں۔ اس کی تائید میں 13 حدیثیں نقل کرتا ہوں، غور سے حدیثوں کو پڑھیے اور ان پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے، اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے سے نازل ہوئی اور اس سورت کے ساتھ ملائی گئی۔ سورت یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے، اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس سورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ نمبر 2، مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 4، ابن مردویہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورت بقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ نمبر 5، مسند دارمی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورت بقرہ ہے۔ ہر چیز کا لباب ہوتا ہے اور قرآن کا لباب مفصل کی صورتیں ہیں۔ نمبر 6، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورت بقرہ کی 4 پہلی آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے اخیر کی، یہ جملہ 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں
مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے قرآن کی بلندی سورت بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 7، طبرانی، ابن حبان، ابن مردویہ، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی، جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورت بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا میں بھی اسے یاد کر لیتا، لیکن مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھے ہوئے سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھری ہوئی ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ نمبر 8، صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا، کودنا، بدکنا شروع کیا۔ آپ نے قرات چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے اس لیے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے چمکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں، اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید نے کہا حضور تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے پڑھنا میں نے بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر بادل کی طرح ہے، اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص
انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ نمبر 9،